اتوار کی رات کو یہ فیصلہ ارکان کی اکثریت نہیں دینا چاہتی تھی استعفیٰ، مگر اتوار کی رات کو جو ہوا لوگ سمجھ نہیں رہے، یہ احتجاج نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہے۔ میں لفظ انقلاب کے استعمال سے گریزی کرتا ہوں، لیکن یہ انقلاب کسی صورتحال اس سے ملتی جلتی صورتحال ہے۔ دیکھو نا، شہنشاہ ایران تو نہیں جا رہا تھا، تو سڑکوں پہ اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، پولیس کے بس کا نہیں رہا، انٹیلیجنس کے بس کا نہیں رہا، لوگ گرفتار کر لیے گئے، جیلوں میں بھیج دیے گئے، سزائیں دی گئیں، کارخانے بند ہو گئے، بازار بند ہو گئے، کرتے کرتے آخر ایک وقت ایسا آیا کہ شہنشاہ ایران نے محسوس کیا کہ نہ فوج کچھ کر سکتے۔ مہدی بزرگان مجھے یاد ہے، ایک اور تھا، وہ ایک وزیر اعظم، دوسرا وزیر اعظم، تیسرا وزیر اعظم، یہ صورتحال جا رہی ہے اس طرف تصادم، لہر تو چل نکلی، اس کو ڈیفیوز کریں، صحیح ڈیفیوز کریں، الیکشن کریں۔ مثلاً الیکشن ہوتا ہے، فرض کیجئے اپنا پختونخوا میں اور پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں ملا کے عمران خان اکثریت لے لیتے ہیں، زیادہ پسند پنجاب میں اپنا یہ ایگریمنٹ کر لیں، اگر وسطی پنجاب اس کو صوبہ بنانے کا کر لیں، فرض کیجئے، یا کچھ کریں، یا پنجاب میں ویسی حکومت بن جائے، جی نون لیگ کی بن جائے، ٹھیک ہے بن جائے۔ وہ بھائی جب یہ حق کس کا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ عوام کا ہے، عوام کا، عوام کا یہ فیصلہ پہلا عوام نے تو فیصلہ نہیں عوام کیا ہے، یہ فیصلہ تو کیا ارکان اسمبلی نے، صحیح، ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ان کے پاس جتنے بھی جواز وہ کہیں گے جی ہم عمران خان صاحب سے خوش نہیں تھے، لیکن یہ جب سچویشن اتنی بگڑ جاتی ہے تو واپس عوام کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات ہو جائے مفت مشورے کی۔ زرداری صاحب نے ایک نہایت مفت مشورہ دیا ہے، انہوں نے کہا استعفوں کی طرف نہیں خان صاحب کو جانا چاہیے، میرا مشورہ ہے واپس آئیں اسمبلی میں بیٹھ جائیں۔ اب اس میں کیا تبصرہ کروں؟ میں تو مفت مشورہ سنا رہی ہوں ان کا، مفت مشورہ، وہ کہے اپنا مشورہ آپ اپنے پاس رکھیں، ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی ارشاد وہی پوچھنے لگی، میں نے پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو میں اکٹھا ضامن کیا، ہوں، میں نے ان کا اتحاد قائم کیا، میں نے نواز شریف کا وزیر اعظم نامزد کیا، میں نے اسے راضی کیا، میں نے سورج زردہ میرے کہنے سے نکلتا ہے، چاند میری وجہ سے طلوع ہوتا ہے، بارش میری وجہ سے برستی ہے، بادل میری وجہ سے گھر کر آتے ہیں، ہوا میری وجہ سے چلتی ہے، پرندے میری وجہ سے چہچہاتے ہیں۔ وہ چھوڑو یار، ایک زیادتی آپ کر رہے ہیں، میں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا، آپ نواز شریف صاحب کا جان بوجھ کے نام لے رہے ہیں، جان بوجھ کے، شہباز شریف کا، ٹھیک ہے، میں نے کہا وہ میرے بھی دل و دماغ میں اس کی طرح بریک کی طرف چلتے ہیں، حیات زادہ کی طرح نواز شریف بسا ہوا ہے۔ ہارون صاحب، آزاد کشمیر سے متعلق ہم نے کل بھی بات کی تھی، تو کیا ہے نو کانفیڈنس کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ ایک ریزگنیشن لیں اور قصہ ختم کر دیں۔ اتنی سیاست اتنی سادہ چیز نہیں ہوتی، میرا سوال سادہ چیز اینکروں کے لیے تو سادہ ہی ہوتی ہے۔ سوال سادہ ہے میرا۔ اگر وہ نو کانفیڈنس کریں کا جب موشن ہوگا تو اس کے ساتھ وہ اپنا دوسرا امیدوار پیش کر دیں گے اور وہ خود بخود وزیر اعظم بن جائے گا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ کون؟ تنویر الیاس صاحب، سردار تنویر الیاس، پورا نام لے، وزیر سردار اعظم تنویر، نہیں، میں ابھی وزیر اعظم نہیں کہہ سکتے جب تک وہ سردار تنویر الیاس خان، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے آگے خان لگتا ہے، ہاں جی، خان، ان کے آگے نیازی لگتا ہے، دوسرے کے آگے خان لگتا ہے۔ نیازی صاحب نے آج کہا ویسے خان صاحب سے کہ خان صاحب اس کی کیا ضرورت ہے، میں احتجاج کیا، احتجاج کیا، استعفیٰ دیتا ہوں۔ اچھا، وہ شریف آدمی ویسے بھلا آدمی ہے، وہ اس کیلیبر کا نہیں ہے، اچھا آدمی ہے، وہ ساری عمر اس نے ہلکے کی سیاست کی ہے، ظاہر ووٹ لے کے جیتا ہے۔ جی، تو انہوں نے کہا نہیں استعفیٰ نہیں دینا، انہوں نے کہا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، انہوں نے کہا نہ استعفیٰ نہیں دینا۔ وہ اس میں پھر یہ ہے کہ بھئی گڑبڑ کا احتمال تو ہے نا، ادھر بیٹھے ہوئے شہباز شریف صاحب جی، اور ان کے مشیران گرامی اور کیسے کیسے لوگ ہیں، روپیہ چلنے لگے، اور زرداری صاحب کو ویسے روپیہ خرچ کرنے کا بھی شوق ہے، کمانے کا بھی بڑا شوق ہے۔ ویسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ڈالرز کی برسات ہونے والی ہے، انہوں نے آج یہ بات کی، شیخ رشید صاحب نے۔ شیخ رشید صاحب کی بات اب کوئی صحیح بھی ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی ہے، میں شیخ صاحب کی باتوں پہ کیا تبصرہ کروں؟ اچھا، ٹھیک ہے، وہ تو سنا عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں لاہور کے جلسے میں نہیں آ سکتا، عمرہ کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عمرہ کرنے۔ چلیے الحمدللہ، اللہ جسے سعادت دے ہارون صاحب۔ ہاں، بڑی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب موجودہ حکومت پہ آتے ہیں ہارون صاحب۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کراچی کے مظاہرہ قائد پہ حاضری دی، ایم کیو ایم کے لوگوں سے ملے، ناراضگیاں ختم کی، ان کی مطالبات کچھ ہیں پیپلز پارٹی کے سی پیک کے اندر شامل ہونے کے حوالے سے۔ جی وہ اصل بات جو انہوں نے کہی نا کہ پانی، ہاں، کے سی آر منصوبہ، پانی جو ہے نا جی وہ آدھا منصوبہ بنایا گیا اور پورا نہیں بنایا گیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔
وہ 960 یا 660 گیلن کتنا چاہیے تھا, ملین گیلن چاہیے تھا. عمران خان نے یہ کہا, وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ پورا کا ہم K4 14 سال تک رکا رہا. اب اس کا ڈیزائن مکمل تھا, اس کے لیے 160 ارب روپے الوکیٹ ہو چکے, وہ پورا پانی دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, مگر یہ صوبائی حکومت نے کہا کہ نہیں, اس کو مرحلہ وار کریں. پہلے تو یہ چاہتے تھے کہ وسائل ان کے حوالے کر دیں, اس میں تو وہ مانے نہیں. دوسری بات یہ ٹرانسپورٹ کا وہاں دیرینہ مسئلہ تھا, تو ٹرانسپورٹ گرین لائن منصوبہ شروع تو نون لیگ کے دور میں ہوا تھا, مگر مکمل انہوں نے کیا, اس سے سہولت حاصل ہوئی. بہت سی سڑکیں انہوں نے بنائیں. اچھا نالے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے تو کبھی صاف کیا نہیں تھا, ہے ہی نہیں. ان کی حالت اس گھر جیسی ہے جہاں گھر کا کوڑا سین میں پڑا رہتا ہو ہر وقت, اور اس میں ہر روز اضافہ ہوتا ہو, ہر روز بلا ناغہ. وہ کس نے صاف کیے؟ اب وہاں صورتحال بہتر ہے, جو اس میں کراچی میں کافی کنٹریبیوشن ہے. اب کمزوری کیا ہے, اب کمزوری کیا ہے ان کی کہ یہ اس کا کریڈٹ نہیں لے سکے. کراچی کی جو پی ٹی آئی والے ہیں مجھ سے اگر ناراض ہو جائے, نہایت نالائق واقع ہوئے, نہایت ہی اچھا عالی شان قسم کے نالائق ہیں. کوئی ایوارڈ انہیں ملنا چاہیے, اگر نالائکی کا کوئی ایوارڈ ہوتا ہے تو انہیں ملنا چاہیے. نالائکی خود اپنے آپ میں ایوارڈ ہے, کیا دینا خود. تو وہ یہ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ انہوں نے کیا کیا. اب وہ دیکھیے وہ کیا نام ہے ان کا جو ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں, اب وسیم اختر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, خالد مقبول. نون لیگ کے دور میں پہلے بھی کام ہوا تھا, اب بھی ہوتا, تو بیچ میں جو پی ٹی آئی کے دور میں کام ہوا وہ کہاں گیا, وہ کہاں گیا؟ یہ کیا بات ہوئی یار, بیچ میں کل تک تو آپ پیپلز پارٹی سے روٹے ہوئے تھے, اور یہ اچھا اب اچھا وہ اپنا وہاں گئے, اس لیے گئے کہ انہوں نے شور شرابہ کیا. کمزور سی حکومت ہے, ایک بھی فریق ناراض ہو گیا تو بس سب کارڈز کی طرح گر جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور قائد اعظم کے مزار پہ جانے کے بعد ایم کیو ایم کے دفتر جانا, ویسے ہی قائد اعظم کیا سوچتے ہوں گے اپنی قبر میں. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ چانسز ہیں کہ وہ صدارت پہ فائز ہو جائیں گے, ملک کی صدارت پہ. تو مولانا صاحب کا کیا ہوگا ارون صاحب؟ مولانا صاحب بھی تو کینڈیڈیٹ ہے نا. صدارت پہ تو انہیں اس لیے فائز ہونا ہے بائی ہک اینڈ کروک. اچھا, کہ مقدمات سے بچ سکیں. صدر کو ایگزمپشن حاصل ہے نا, جتنا عرصہ وہ صدر رہیں گے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی. چاہے انہوں نے 200 جعلی اکاؤنٹ کھولے ہوں, اگر کھولے ہیں ٹھیک ہے. مولانا صاحب جو ہیں وہ دیکھیے, ان کو تو آپ لہریں گرنے پہ لگا دیں تو وہ وہاں بھی کوئی راستہ اپنی اہمیت کا نکالیں گے. وہ کہیں گے بھائی جان اچھا آپ مجھے صدر تو نہیں بنا رہے, تو یہ جو حلقے ہیں جہاں جمعیت علماء اسلام جیت رہی ہے, ان کے لیے فنڈز کی الوکیشن کرو, کوئی 1-2 ارب روپے دو ہر حلقے کے لیے. تو شہباز شریف صاحب کے لیے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. دے دلا کے راضی رکھیں گے آپ کا مطلب یہ ہے, کچھ نہ کچھ دے دلا کے مولانا صاحب کو راضی رکھیں گے. بغیر دیے دلائے بھی کبھی مولوی صاحب کوئی راضی دنیا میں ہوا ہے؟ اس نے کہا تھا مولوی صاحب کھیر کھاؤ گے, ان کا تو پھر اپنا اندر کس لیے ہوئے ہیں, کھیر کھانے کے لیے ہوئے ہیں.